بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آبی فوراً ہی آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ فون سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، ایسا بھی کیا غصہ، ہم آپ کے مہمان ہیں مسز جوینز۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے ہٹا کر میز کی طرف لے آیا۔ میں نے ٹیمی کو تھام رکھا تھا کہ اگر اس نے کوئی شور مچایا تو میں اس کا منہ بند کر سکوں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو ادھر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جوینز ہذیانی کیفیت میں بولی۔ وہ آبی کی باہوں سے نکلی جاتی تھی مگر وہ شاید اس کی خالص زنانہ خوشبو سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ بولا، کتنی عمدہ خوشبو لگا رکھی ہے آپ نے، میرا تو سینہ مہکنے لگا ہے۔ چھوڑ دیں مجھے، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دیں۔ آپ کی بار زیادہ ہی غصے میں آ گئی تھی۔ نہیں، چھوڑنے کی سند نہیں ہے جوینز، تم حسین بھی ہو اور جوان بھی، اور ہم اس مسٹر پال سے تو ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ میں نے ٹیمی کو دھکیل کر سامنے کے غسل خانے میں گھسیڑا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ تو ادھر ہی ٹھہر یار، ہم جوینز سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری باتیں؟ کیسی ضروری باتیں؟ میرے شوہر کو مار دینے والی باتیں، رات کی فائرنگ کی باتیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ رات ہم پر فائرنگ کس نے کی تھی جوینز؟ وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ آپ سے مل کر پوچھ ہی لیتے۔ میں نے اس کے کھانے میں دری سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کھانے کے ساتھ اپنے سامنے ڈھیر سارا پھل بھی لیے بیٹھی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ رات آپ یہاں کس لیے آئے تھے؟ مجھے غسل خانے میں بند کر کے آپ نے بہت سخت زیادتی کی، میرا دم گھٹ جاتا تو کیا ہوتا۔ چھی چھی، یہ دنیا ایک خوبصورت عورت سے محروم ہو جاتی۔ وہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا، مجھے بعد میں عالیہ نے وہاں سے نکالا تو وہ یہاں آئی تھی۔ میں نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، نام اب میرے لیے گالی بن گیا تھا۔ ہاں، وہ رات یہاں آئی تھی، اپنی چیزیں وہ لے گئی، آپ کے لیے وہ یہاں اپنے گن مین چھوڑ گئی تھی۔ ایسے 6 آدمی وہ اپنے ساتھ لائی ہے، ان میں سے ہر ایک ایسا نشانے باز شارپ شوٹر ہے کہ کوئی ان سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ رات بھی وہ آپ سے نبٹنے کے لیے اپنے 2 آدمی یہاں چھوڑ گئی تھی، مگر آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ بچ نکلے، مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ لعنت بھیجو ان پر جوینز، تم ایسی گل بدن کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ ویسے بھی یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں زہر کس قسم کا دیا تھا، آرسینک تھا یا کوئی اور؟ آبی نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا کرتے وقت اس کے بدن کو ٹٹول رہا تھا، شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس نے کوئی ہتھیار تو نہیں چھپا رکھا ہے۔ جوینز بڑے غصے سے اس کے پاس سے پیچھے ہٹائی ہوئی میز پر بیٹھ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کس قسم کا زہر تھا؟ جوینز کچلا تو نہیں تھا، میں نے کسی کو زہر نہیں دیا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا رنگ اور زیادہ تپ گیا۔ چلو زہر نہ صحیح، کچھ اور صحیح، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جوینز فیلڈن کا کیا حال ہے؟ اسے ہم نے تو نہیں مارا تھا۔ وہ میں سب کچھ سن چکی ہوں، فیلڈن ابھی ہسپتال میں ہے اور پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ دونوں کا خلیہ میں نے لکھوا دیا تھا، گرفتاری سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ کارٹر کو آپ نے گولی ماری، یہ شرافت ہے آپ کی۔ ہم مجبور تھے جوینز، اس کے پاس ایک زبردست شکنجہ تھا، وہ اس نے میری کلائی پر جما دیا، بہت مجبوری تھی جوینز، ورنہ وہ ہمیں مار دیتا۔ جوینز نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ ٹیمی کی طرف متوجہ تھی، غسل خانے میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بدری کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، مگر فیلڈن نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ عالیہ اسے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا تاکہ وہ ڈھلوں کو وہاں سے اغوا کر لائے، مگر بدری تو یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کا پتہ بتا دیں کہ وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ جیسی آپ کہیں، میں قسم کھا سکتی ہوں مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ فیلڈن کو اس سودے میں کتنے روپے ملے ہیں؟ اس نے 2 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ کام اس کا صرف یہ تھا کہ وہ ڈھلو صاحب کو ہسپتال کے کمرے میں بے ہوشی کی دوا دے کر کسی طرح گاڑی تک پہنچا دے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے جوینز کہ آپ ہم سے تعاون کر رہی ہیں اور سچ بول رہی ہیں۔ ہم فیلڈن کو اب کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا معاملہ تو اس عالیہ سے ہے، وہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ فیلڈن سے کہیں کہ وہ
پولیس کو ہمارے بارے میں کوئی خاص بات نہ بتائے، ہمارے حلیے ہی غلط بتا دے تو اس کی مہربانی ہوگی، آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ اس دوران آبی نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہٹاؤ اس پستول کو آبی، آؤ چلیں، ان کو آرام کرنے دو۔ ہم نے آپ کی اس زہر خورانی کی بات بھی بلا دی، سمجھیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بالوں میں بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اتنے سارے الجھے ہوئے قصے میں بھی ہمارے سامنے سچ بول رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ عالیہ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتی تھی، ورنہ وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیتی۔ جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ اس نے ہمیں بتا دیا تھا۔ ایسا نہ ہوتا اور ہمیں یقین نہ آتا تو شاید ہم اس کو اس کے مگڈمبر سمیت زمین میں اتار دیتے۔ اس کے مکلاوے کے لیے آبی اتنا پریشان نہ ہوتا، اس کا لباس جیر جیر پھاڑ دیتا۔ آبی کے اشارے پر مجھے جوانز کو وہاں سے اٹھا کر عقبی کمرے کے غسل خانے تک لے جانا پڑا۔ وہ بہت چیخی، بہت چلائی، مگر ہم تو محض مجبور تھے۔ دو یتیم یسر بلا اسے اپنی سی کر لینے کی اجازت کیسے دے دیتے؟ غسل خانے میں اسے دھکیل کر میں نے باہر سے کنڈی چڑھائی اور پھر دونوں اسی وقت وہاں سے باہر نکل آئے۔ عالیہ نے ہمارے لیے ایک اور زبردست آزمائش کھڑی کر دی تھی، ایسی آزمائش جو دلوں کو چکر مکر میں ڈال دیتی تھی کہ آدمی کی روح پناہ ہونے لگتی تھی۔ یا مقلب القلوب، ہم پر رحم فرما۔ آبی نے سڑک پر پہنچتے ہوئے دل گداز لہجے میں یہ دعا مانگی۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے آبی؟ کس کا دل بدلنے کی دعا مانگ رہا ہے تو؟ کوئی سگریٹ ہے تیرے پاس تو نکال یار، تو کبھی اپنی جیب میں بھی سگریٹ رکھ دیا کر، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے تو۔ مجھے اس جوان سے بڑی والہانہ محبت ہو گئی ہے، بہت معصوم عورت ہے جلانی، بکواس نہ کر۔ وہ کرسچن عورت ہے، تسلیس پر گہرا ایمان رکھتی ہے، تیرے جیسے لچے آدمی کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ نہ ڈالے نا، مگر وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور محبت تو ہم ایسوں کی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ عشق اول اور دل معشوق پیدامیاں شو بک نہیں ہوئے، تو کہاں کا معشوق بن بیٹھا ہے؟ ہائیں تیرا جواب نہیں، منہ پر تیرے 14-15 ہوئے ہیں۔ لا یہ سگریٹ ادھر کر۔ اس نے 2 سگریٹ سلگا لیے تھے، اور جو مجھے اس نے دیا وہ کچھ زیادہ ہی گیلا تھا۔ جب اسے مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت بگارنی ہوتی تھی تو وہ سگریٹ کو اور زیادہ نم آلود کر دیتا تھا۔ یہ ٹیکسی روک یار، ہمیں اب شفا بار چلنا ہوگا۔ اس نے قریب سے گزرتی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر میں نے توجہ نہ دی تو اس نے خود ہی زبردست قسم کی سیٹی بجا دی۔ گاڑی آپ رکنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈرائیور ان سیٹیوں کا مطلب بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جب ہم شفا بار پہنچے تو شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ گیٹ کے بڑے بورڈ پر سے واقعی اب ڈاکٹر دومن اور ڈاکٹر عالیہ کا نام مٹا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ کوئی ڈاکٹر SM قریشی صاحب آ گئے تھے۔ کلینک انہی کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر دومن کے کرایہ دار ہوں، مگر اندر یا باہر کسی بھی جگہ ان دونوں کا نام درج نہیں تھا۔ گیٹ پر موجود پہرے دار نے ہمیں بڑے احترام سے سلام کیا اور مؤدب ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ہمارے لباس ہمیں راہ دیتے تھے اور پہرے دار ہمیں کوئی بہت نفیس قسم کے باروب اور مہذب آدمی سمجھ کر الگ ہو گیا تھا۔ کوئی مفلس بیگ ہوتا تو وہ اس کو ایک قدم اندر نہ دھرنے دیتا۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ لباس کو ہی آدمی کا آئینہ تصور کرنے پر مجبور تھا۔ گیٹ کے اندر ایک نئی چیز ہمیں نظر آئی۔ وہاں ان لوگوں نے ایک استقبالیہ تعمیر کر دیا تھا بائیں ہاتھ، اور اس کے اندر ایک چڑیا ہیما وقت پھڑپھڑاتی رہتی تھی۔ ہم آگے بڑھنے کے بجائے اس کے پاس جا ٹھہرے۔ وہ کھڑکی میں سے بات کرتی تھی تاکہ کسی کو استقبالیہ کے کمرے میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ابھی اسے دیکھ کر اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے بولا، مادام ہم ایک مریض کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے دیکھ آئیں۔ جی ضرور دیکھیں، کیا نام ہے اس مریض کا؟ اس لیے وہ یہاں داخل ہے۔ جی ان کا نام ولایت علی ہے۔ خاتون نے پرچی پر وہ نام لکھا۔
بولی آپ کا اسم گرامی جی میرا نام رفیق گوندل ہے MA LLB اور یہ میرے بھائی ہیں پروفیسر شفیق گوندل MA MOL اوہ گڈ تو آپ گوندل ہیں گڈ یہ لیں پرچی ساتھ رکھ لیں ولایت علی دوسری منزل پر 4 نمبر کمرے میں موجود ہوں گے ان کا حال کیا ہے اب مجھے تو کچھ پتا نہیں آپ معلوم کر لیں کوئی عزیز ہیں وہ آپ کے جی نہیں ہمارے دوست ہیں اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر آبی وہاں سے ہٹ گیا لڑکی وہ ایسی تھی کہ اسے خواہ مخواہ چھو لینے کو جی چاہتا تھا پتا نہیں آبی نے اس کی اشتعال انگیزی کو کیسے برداشت کر لیا ہم ذرا آگے نکلے تو مجھے اپنی حماقت پر سخت تیش آیا ہم اس خاتون سے وہی معلوم کر سکتے تھے کہ عالیہ اس وقت کہاں ہوگی آبی کو بازو سے پکڑ کر ہم پھر اسی کے پاس آ پہنچے جی فرمائیے کوئی اور حکم وہ دراصل آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ڈاکٹر عالیہ اور ڈاکٹر دمن اس وقت کہاں ہوں گے جی وہ تو اب یہاں کام نہیں کرتے کلینک انہوں نے بیچ دیا ہے اب تو ان کا ایک عرصے سے نام بھی نہیں سنا کہتے ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں تو یہ بات ہے میرا خیال تھا کہ ولایت علی نہیں کہ زیر علاج ہوں گے جی نہیں اب تو قریشی صاحب ہی سب کام کرتے ہیں اور انہوں نے 6 ڈاکٹر بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ خاتون میرا خیال تھا کہ شاید آپ ان کے بارے میں کچھ علم ہوگا میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے اور آبی کو ساتھ لے کر عمارت کی طرف چل دیا اس کلینک سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں تلخ و ترش شیریں اس سارے قصے کا مرکزی کردار کہیں غائب ہو چکا تھا اس کے بارے میں صحیح بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی حالانکہ وہ شہر میں تھا مگر شاید وہ اپنا نام ہر کسی سے چھپا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اب لوگ اس کے نام کو بھی بھول چکے تھے وہ اپنی شہرت اور دان دولت کی فراوانی کے باوجود غیر معروف رہنا پسند کرتا تھا یہ تبدیلی میرے لیے حیران کن تھی ورنہ ڈاکٹر دمن ڈاکٹر عالیہ تو نام و نمود کے ایسے رسیا تھے کہ وہ ہر جگہ مغلئی ٹھیکہ کھیل جاتے تھے ہم دوسری منزل پر جا پہنچے راستے میں ہمیں کسی نے روکنے کی جرت نہیں کی اسپتال کا سارا ہی عملہ بدل دیا گیا تھا چہرے برآمدوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر قریشی نے ہر گڑا خوب ٹھونک بجا کر خریدا تھا خوبصورت بھی تھیں اور صحت مند بھی یہی حال ڈاکٹروں اور کمپاؤنڈروں کا تھا مٹی کی ہر مورت میں وہاں مجھے بڑی جان نظر آتی تھی میرا خیال ہے کہ ان کی بھرتی کرتے وقت ڈاکٹر قریشی نے دونوں باتوں کا بے حد خیال رکھا تھا 4 نمبر کمرے کے سامنے پہنچ کر ہم ذرا دیر کے لیے ٹھٹکے آبی کا خیال تھا کہ ہمیں پہلے ارد گرد کی سنگن لے لینی چاہیے ورنہ عین ممکن تھا کہ ڈول ہم اندر ڈالتے اور کوئی ہماری کاج کاٹ دیتا مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں تھا پستولوں کو اوور کوٹ کی دائیں جیبوں میں رکھ کر ہم نے دروازہ کھول دیا ولایت علی بستر پر موجود تھا مگر یوں جیسے خانہ تقدیر نے حرف غلط سمجھ کر مٹا دیا ہے وہ بستر پر پڑا تھا ایک طرح سے پاگل ہو چکا تھا داڑھی تو اس کی صفا چٹ تھی مگر آنکھیں اندر دنسی نظر آتی تھیں دواؤں کی شیشیوں کی لمبی قطار اس کے بستر کے قریب دری تھی اور ایک بہت ہی ترا دار عورت اس کی پائنتی بیٹھی تھی وہ بلا شبہ کسی ہوٹل کی مینیجر کی ہی بیوی لگتی تھی تو یہ کر کے وہ اسپتال آئی تھی مگر اس کے چہرے کی ساری گلزاری برباد ہو چکی تھی ایک صرف لباس ہی اس کی تازگی کی گواہی دیتا تھا جس کے لیے اس نے بڑا اہتمام کر رکھا تھا ورنہ وہ اندر سے بہت دکھی لگتی تھی اس نے ہمیں دیکھا تو ایک دم بستر سے اٹھ گئی اور ولایت علی ہمیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہمارا عکس اس کی آنکھوں میں اتر نہ رہا ہو خالی خالی نظروں سے اس نے ہمیں یوں دیکھا جیسے ہم وہاں تھے ہی نہیں اس کے چہرے سے کوئی تاثر نمایاں نہیں ہوا یوں لگتا تھا جیسے وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہو آدمی نزع میں ہو تو بھی وہ نظر کے سامنے پھرتی ہر شے دیکھ لیتا ہے اسے بلا نہ سکے اس سے بات نہ کر سکے تو بھی وہ ہاتھ سے چہرے سے یا جسم کی کسی حرکت سے اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ ابھی وہ زندگی کی اس سرحد پر موجود ہے مگر ولایت علی وہاں تھا بھی تو
اپنی کسی حرکت سے خود کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس ڈنگے شیطان نے انہیں ایسے ہی مشروب پر لگا دیا تھا۔ ولایت علی مجھے لوٹنی کا گنبد بنتا نظر آتا تھا۔ اس کی لوئے عشق پر چوگوٹ میں یار لوگوں نے کچھ زیادہ ہی تیز دھار قلم سے گہری لکیریں ڈال دی تھیں، جن کے اثرات اب بھی اس کی ذہنی حالت سے نمایاں تھے۔ اس خاتون نے ہمارے قدم روکتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ہم معافی چاہتے ہیں خاتون، اگر ہم غلط نہیں سمجھ رہے تو یہ ولایت علی صاحب کا ہی کمرہ ہے نا؟ جی یہ ولایت علی ہی تو ہیں، دشمنوں نے تو انہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی آنکھیں امڑ آئیں، ہونٹوں پر وہ یوں زبان پھیرنے لگی تھی جیسے وہ ان کی پپڑیوں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر لے گی جو اس کے ہونٹوں کو بھگونے لگے تھے۔ خاوند کی اس اذیت نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ ہم انہی کو دیکھنے آئے ہیں خاتون، میرا خیال ہے کہ آپ ان کی اہلیہ ہیں۔ میں نے اس کی اندوہناک حالت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، اس کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ولایت علی ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وہ تنہا تھی کمرے میں اور کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ کوئی اس کا بیٹا بیٹی بھی اس کے پاس نہیں تھا اور اس کربناک کیفیت سے اسے تنہا ہی گزرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس ولایت علی کو بھنگ کے پیالے پر ڈال دینے میں آخر کہاں کی مصلحت تھی؟ مگر ڈلوں صاحب اپنے دشمنوں سے یہی سلوک کرتے آئے تھے۔ جی میرا نام ثریا ولایت علی ہے۔ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مگر آپ نے اپنا نام نہیں بتایا ہے۔ ادھر تشریف رکھیں۔ اس نے دونوں کرسیاں ہمارے آگے کر دیں۔ وہی اس کمرے کی کل متاع تھی۔ دروازہ ابھی تک ہمارے عقب میں بھیڑا ہوا تھا اور کوئی بھی آدمی اچانک اندر آ سکتا تھا، مگر اس خاتون کو کسی پریشانی میں ڈالنا ہمیں منظور نہیں تھا۔ یہ بیچاری کا اپنے خاوند کے اعمال میں کسی قسم کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا احساس یہی کہتا تھا کہ اکثر و بیشتر بیویاں دراصل جانتی ہی نہیں کہ شوہر کا دروں کیا ہے اور بروں کیا۔ وہ ڈولی کے مبہت میں اترتی ہیں تو پھر بھول جاتی ہیں کہ تقدیر نے ان کے ساتھ انصاف بھی کیا ہے کہ نہیں۔ مہر معجل اور مہر معجل کی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ انہیں صرف ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان سے خوش رہے اور بس۔ اس ثریا کو دیکھ کر میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے شوہر کا کرب برابر اس کی طرف منتقل ہو رہا تھا اور وہ ہر آنے والے سے ہمدردی کے دو بول سننے کو ترس رہی تھی۔ جی میرا نام شفقت گوندل ہے، یہ میرے بھائی ہیں رفیق گوندل، MALLB۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک برابر ولایت علی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے مخبوط الآواز آدمی سے کیا بات کرے۔ وہ تو بیچارہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ اس بھنگ کے پیالے نے اسے واقعی تباہ کر دیا تھا۔ انہیں ہوا کیا ہے آخر؟ ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ سنا ہے کہ انہوں نے ان 3 آدمیوں کو سڑک پر راہ چلتے اغوا کر لیا تھا اور پھر ان کو ایسی دوائیں پلائیں کہ یہ اب تک اپنے آپ میں نہیں آ سکے۔ ہوش میں آتے ہیں تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سارا زور لگا چکے ہیں، مگر وہ کون لوگ تھے؟ کیسے اغوا کر لیا ان کو انہوں نے؟ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کسی سے ان کی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں تو آج تک اس راز کو سمجھ نہیں سکی ہوں۔ آپ کہتی ہیں کہ 2 آدمی ان کے ساتھ اور بھی تھے؟ جی ہاں، ان میں سے رشید تو ختم ہو چکا ہے۔ اس کی لاش پرسوں یہاں سے واپس گئی تھی۔ خدا میرے شوہر کو بچا لے، میں تو برباد ہو گئی ہوں۔ اس نے ولایت علی کے چورا بدن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ہڈیوں کی مٹھ ہو چکا تھا۔ ایک صرف اس کے چہرے کے نقوش ہی اس کی پہچان تھے، ورنہ ولایت علی تو وہاں تھا ہی نہیں۔ ثریا کی آنکھوں سے کسی وقت عجیب سا لو دیتا ہوا نائرہ سا نکلتا دکھائی دیتا تھا، جس کی تپش دیکھنے والے کو بسم کر دیتی تھی، اور وہ دراصل اس کے اندرونی غیظ و غضب کا مظہر تھا، جس کو وہ ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں کر سکی تھی۔ اندر ہی اندر اس کی ذات میں آ کر خود کو بسم کرتی چلی جاتی تھی۔ ولایت علی نے ہمارے کام میں ایسی کھنڈت ڈال دی تھی کہ ہمارا وہاں جانا ہی بیکار ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ
ان کو کس نے اغوا کر لیا تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں بھائی جی، مجھ بد نصیب سے تو ہر چیز چھپا لیا کرتے تھے۔ وہ تیسرا آدمی کیا ہوا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تاجور ہے، وہ ابھی زندہ ہے مگر اس کا حال بھی مردوں سے بدتر ہے۔ وہ ہر وقت پیالے پیالے کی رٹ لگاتا رہتا ہے۔ ولایت علی تو ایسا نہیں کرتے مگر ان کی چپ ہمیں لے ڈوبی ہے۔ بظاہر انہیں کوئی مرض بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے مگر یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ ان کے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے۔ بہرحال اللہ بہتری کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کب ٹھیک ہوں گے۔ گھر میں دھول اڑنے لگی ہے۔ یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں تو مجھے بینک سے کچھ روپیہ نکلوا دیں مگر یہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں تو ان کے نام کافی روپیہ جمع ہوگا۔ جی ہاں، سنا ہے کہ 2-3 جگہ پر ان کا حساب کھلا ہوا ہے مگر گھر میں تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ان کے علاج پر میرے زیور بھی خرچ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بینک میں ان کے کوئی 60,000 روپے جمع ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کے لیے اب 2 دعائیں مانگیں کہ اللہ یا تو انہیں زندگی دے اور یا پھر شام تک انہیں اوپر اٹھا لے۔ اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہیں آپ؟ ابھی نے صورتحال کی سنگینی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ اسے اس عورت کے آنسو متاثر نہ کر سکے تھے کیونکہ اس کے شوہر کا اعمال نامہ اس کے سامنے تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس قدر سنگ دل ہیں آپ؟ میں ان کی موت کی دعا کیسے مانگ سکتی ہوں؟ میرا تو سب کچھ یہی ہے۔ وہ ایک دم بفر کر کرسی سے اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے لو دیتے ہوئے نائرے کی تپش اب صاف محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ بہتر کرے گا خانم، ابھی میں یہ 2,000 روپے آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں اور پھر کسی وقت آؤں گا۔ میں نے جیب سے 2,000 روپے نکال کر ولایت علی کے پلنگ پر ڈال دیے۔ وہ عورت کچھ مطمئن سی ہو گئی، جیسے اس کی نیند کی ترسی ہوئی روح کو سکون مل گیا ہو، مگر پھر بھی اس نے نوٹ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیے۔ بولی، نہیں بھائی جی، یہ آپ رکھ لیں۔ آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اس لیے تو اپنی تنگی کا ذکر آپ سے نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے، آخر کو یہ ہمارے دوست ہیں، ہم پھر آئیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے آبی کو ساتھ لیا اور اسی وقت ہم اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ سریا کے کمانچے میں پھنسی ساری روئی نیچے گر گئی تھی، اس سے اب کچھ بھی سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ ولایت علی کے تیروں کی ساری گانسیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اب وہ واقعی مردوں سے بدتر حالت میں وقت گزار رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے وہ ٹھیک ہو جائے گا مگر ڈاکٹر تو یہی کہا کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ہم برآمدے میں نکلے تو عین اس وقت مجھے حیدر سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اپنا دام درست کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری پکڑ رکھی تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ سیدھا ولایت علی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بلا شبہ حیدر کو معلوم ہوگا کہ عالیہ اس وقت کہاں ٹھہری تھی، اس سے ہم بیش بہا معلومات حاصل کر سکتے تھے مگر حیدر ہمیں ایسی جگہ ملا تھا کہ ہم اس پر وہاں براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ برآمدے میں لوگوں کی بھیڑ تھی، ان میں کلینک کا عملہ بھی شامل تھا اور مریضوں کے لواحقین بھی، کوئی آ رہا تھا اور کوئی جا رہا تھا۔ ایسے میں حیدر کی کینچلی میں ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں تھا، وہ تو ہمیں دیکھتے ہی شور مچا دیتا۔ ایک بات البتہ ظاہر تھی کہ اس ڈرامے کے سارے ہی کردار اب ہمارے سامنے تھے، ایک ذرا ڈھنگ سے ان پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت باقی تھی۔ ڈاکٹر دمن بھی وہیں تھا، عالیہ بھی ادھر ہی تھی اور ان کے چیلے چانٹے بھی وہیں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ سواد خان سے بھی ہماری ملاقات ہو جاتی مگر جوند جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بات ہمارے لیے زبردست تشویش کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا تھا اب کی بار عالیہ اپنے ساتھ 6 شارپ شوٹر لے کر آئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے اور کن شرائط پر اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ اگر ان کے حلقے میں زندگی گزارتی تھی تو ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں دگنی تگنی طاقت کی ضرورت تھی۔ میں اور ابھی تو شاید کبھی بھی ان کا للکار نہیں سکتے تھے۔ مجھے یہی احساس ڈسنے لگا تھا۔
دیکھ ابھی یہ حیدر ہے، یہ جس نے صدری پہن رکھی ہے۔ اچھا، پھر آبی نے حیدر پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں نیچے چلتا ہوں، ادھر پچھلے باغ میں تیرا انتظار کروں گا۔ تم جس طرح بھی ہو سکے اس کو لے کر باہر آ جاؤ، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ ہرگز پہچان نہیں سکے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم چلو، میں اس کو لے کر وہاں پہنچتا ہوں۔ آبی کی یہ بات سن کر میں 2 آدمیوں کے عقب میں چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ حیدر کی صحت اب پہلے سے بہت بہتر تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ موٹا ہو چکا تھا اور اس کی وہ فالتو چربی اسے آگے چلنے نہیں دیتی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی، مگر جب کوئی بھی شناسا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا تو میں عمارت سے باہر نکل گیا اور عقبی باغ میں جا ٹھہرا۔ گھاس کے کتے وہاں بڑی بہار دکھا رہے تھے اور دھوپ ڈال چکی تھی، سائے معدوم ہونے لگے تھے۔ گھاس کے ان کتوں پر کئی اور لوگ بھی بیٹھے تھے، وہ مریضوں کی عیادت کے لیے آئے تھے اور ادھر ادھر ٹکڑیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ ان سے الگ ہو کر میں نے بھی باڑ کے ساتھ اپنا ڈیرا جما لیا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال میں آبی کیا کارگزاری دکھا سکتا ہے۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ کہیں وہ متوحش آدمی حیدر کو گولی مار کر مردہ حالت میں میرے پاس نہ لے آئے اور اسے کفن میں لپٹا کر میرے سامنے لا رکھے کہ لے میاں تیرا بندہ حاضر ہے۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ آبی کو 15 منٹ بعد باغ میں آیا، اس حال میں کہ حیدر اس کے پہلو سے لگا ہوا تھا۔ آبی نے اپنا پستول رومال میں لپیٹ کر اس کی پسلی سے لگا رکھا تھا۔ حیدر کا رنگ پھک ہو رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ٹانگ اس کی کتے کی دم کی طرح ابھی تک سیدھی نہیں ہو سکی تھی، ذرا سا لنگڑا کر وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس پر نزع کا عالم طاری ہو۔ میں باڑ کے قریب ہی بیٹھا تھا، آبی میری طرف بڑھا تو حیدر بدکنے لگا، مگر آبی نے اسے غیر محسوس طریقے سے ایک ٹہوکا دیا تو وہ الٹ کر میری طرف بڑھ آیا۔ وہ مجھے ابھی تک پہچان نہیں سکا تھا، مجھے اس قسم کے عمدہ سوٹ اور اتنے نفیس قسم کے اوور کوٹ میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ ہم دونوں کی اوٹ میں باڑ کے ساتھ آ رکا تھا۔ اس نے اب کی بار مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تو اچانک ہی اس کے ذہن میں ماضی کا غلام جیلانی ابھر آیا۔ تمہارا کیا حال ہے حیدر؟ بہت دنوں بعد ملے ہو۔ میں نے اس کے دونوں لجے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رنگ اس کا ابھی تک اڑا ہوا تھا۔ آبی نے اسے اور زیادہ دہشت زدہ کر رکھا تھا۔ بولا یہ ادھر نہیں آ رہا تھا، بہت ڈھیٹ آدمی ہے، پستول سے البتہ ڈر جاتا ہے، شاید موت سے ڈرتا ہے۔ آبی نے اس کے رویے کی شکایت کی، مگر حیدر میری طرف نہیں جھکا، ہاتھ چھڑا کر وہیں کھڑا رہا۔ نہیں بھائی، یہ تو اپنا بہت پرانا یار بیلی ہے، اس کی خدمتیں یاد آتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل حیدر؟ تم کچھ موٹے ہو گئے ہو، تو یہ تمہاری وجہ سے ہی مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ نہیں یار، کون کہتا ہے تم اغوا ہو گئے ہو؟ ابھی تو تم یہاں ہی موجود ہو اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ دراصل تم سے ہمیں ایک بہت ضروری کام تھا۔ کیا کام تھا مجھ سے؟ تمہیں یتیم سمجھ کر مجھے اغوا کر لائے ہو۔ میری آواز پر سینکڑوں آدمی یہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ کوئی ٹیکسی روک یار، حیدر کو آج ہم فلم دکھائیں گے۔ میں نے اسے باڑ کے اندر بنے چھوٹے سے راستے میں سے زبردستی گزارتے ہوئے کہا، یہ کیا کرتے ہو تم؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ آواز بند کر لے حیدر، ورنہ تیرا ہم ابھی جھٹکا کر دیں گے۔ چل ادھر۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے آگے دھکیلا اور ہم باڑ کے عقب میں جا پہنچے۔ ایک ڈرائیور سواریوں کو اتار کر ہم واپس جا رہا تھا۔ آبی نے اسے ٹیکسی کو روکا اور ہم حیدر کو اس میں بٹھا کر فوراً ہی باہر نکل گئے۔ آبی کا پستول ابھی تک حیدر کی پسلیوں سے لگا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہم کس کماش کے آدمی ہیں۔ بندے کو تو جوؤں کی طرح مار دیتے ہیں۔ ہماری دہشت نے اس کا کلیجہ دبوچ لیا تھا۔ میں جناب باغ لے چلو میاں، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جناب باغ کے عقب میں کھڑے تھے۔ ڈرائیور کو میں نے فارغ کر دیا اور دیوار پر سے چڑھ کر ہم حیدر کو ایک ویران گوشے میں لے گئے۔ اسے گھاس پر بٹھا کر آبی نے چلگوزے اس کے سامنے رکھ دیے۔ بولا، لو یہ کھاؤ، اس کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ حیدر بالکل خاموش تھا، کبھی اس کی نظریں مجھ پر اٹھتی تھیں اور کبھی آبی پر۔ چلگوزوں کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ بتا حیدر کہ عالیہ اس وقت کہاں ہوگی؟ وہ اپنی کوٹھی
میں بھی نہیں ہے اور ہسپتال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے استاد۔ یہ بات تو میں تمہیں وہیں بتا سکتا تھا۔ عالیہ اس وقت ہوٹل السعود میں ہے اور وہ دمن، اس کا مجھے کوئی علم نہیں، اسے میں نے بہت دنوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تم اس سے ملتے رہتے ہو اس عالیہ سے؟ نہیں، میں آج کل ڈاکٹر صفدر کے پاس رہتا ہوں، شفا بار کلینک اس نے خرید لیا ہے۔ گڈ آدمی، تم واقعی بہت اچھے ہو حیدر، مگر یہ عالیہ کب سے وہاں رہ رہی ہے؟ کچھ ہی دن پہلے وہ امریکہ سے آئی تھی، جب سے اب تک ہوٹل میں رہ رہی ہے۔ اس کا کمرہ نمبر تو یاد ہوگا تمہیں۔ ہوٹل وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں الگ الگ سوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ 11 نمبر میں رہ رہی ہے۔ اس کے پاس 3 کمرے ہیں، چوتھا کمرہ اس نے اپنے ملازموں کو دے رکھا ہے۔ سنا ہے اپنے ساتھ وہ اب مسلح محافظ رکھتی ہے۔ اس کا مجھے علم نہیں، میری اس سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے۔ کبھی وہ شفا بار آئے تو سلام کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تمہیں ہم نے واقعی بہت تکلیف دی ہے حیدر، لیکن ہماری اس ملاقات کا تم کسی سے ذکر نہ کرو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، مگر وعدہ پکا کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں ادھر ہی گاڑ دیں گے۔ آبی نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔